بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانوں نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے سورہ یاسین کے فضائل بیان کریں گے، اور سورہ یاسین کے اندر ایک ایسا اسم ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو اس اسم کا پڑھے گا، جو اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے گا، اس کی جو بھی مراد ہوگی، جو بھی دعائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام فَإِمَّات ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے۔ اس کا نام مدافعات القادیات ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجات کو پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی اس کے لیے 20 حج کے برابر ثواب ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر وہ مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اس سورہ مبارکہ کی اللہ اور آخرت کے لیے تلاوت کرے گا اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے بعد اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس سورت کی تلاوت کی اللہ عز و جل اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی، اور جس نے اس سورت کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بوقت دیدار مردوں کو ایک ایک کر کے سلام کرے گا، اور اسی طرح عورتوں کو سلام کرے گا، اور ارشاد فرمائے گا کہ میرے دوستوں اور اولیاء کو مرحبا ہو، پھر ان کی مہمان نوازی فرمائے گا، پھر ارشاد ہوگا، اے فرشتوں ان کو طربناک یعنی فرت بخش بنا دو۔ فرشتے جنت کی نغمہ سراؤں یعنی حورین کو لائیں گے، اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا کلام سنوائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے داؤد انہیں ذرا میرا کلام تو سنا دیجئے۔ وہ ممبر پر چڑھ کر زبور پڑھیں گے، لوگ طرب میں آ کر وجد کرنے لگیں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ اے میرے بندو، تم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز بھی کبھی سنی ہے؟ وہ عرض کریں گے نہیں۔ اے رب العالمین، حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اب تمہیں اس سے زیادہ پاکیزہ تر آواز سناؤں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیے اور ممبر پر چڑھ جائیے اور سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھیے۔
پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز داؤد پر خوبی میں 70 حصہ بڑھے گی اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے درمیان ایک آیت جس کے 5 کلمات ہیں، اگر کوئی شخص اس کو تلاش کر لے تو اس کا حافظہ بھی تیز ہو جائے گا اور اسرار خفیہ بھی مطلع ہوگا اور اسرار خفیہ پر بھی مطلع ہوگا۔ اس آیت کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باوضو ہو کر کسی پاک برتن پر لکھ کر روزانہ 5 دن تک پانی میں گھول کر پی لیا جائے۔ تو ایک شخص نے وہ آیت تلاش کر لی اور وہ آیت ہے سلام قول من رب الرحیم۔ بعض اہل علم حضرات نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول یعنی سلام قول من رب الرحیم اسم اعظم ہے، اس لیے قرآن مجید کی اس آیت کو بھی اسم اعظم قرار دیا ہے، سلام قول من رب الرحیم۔ یہ آیت سورہ یاسین کا دل ہے اور خواص کے لحاظ سے بھی بہت مفید اور مجرب ہے۔ سلامتی، روزگار اور اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، تندرست اور باعزت رہتا ہے۔ جس چیز کی جائز خواہش کرتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اسے روزانہ پڑھنے والا صاحب ایمان مرتا ہے، مخلوق خدا میں ہمیشہ باعزت رہتا ہے، حتیٰ کہ دشمن تک بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل درپیش آ جائے تو اسے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے چند طریقے ہم آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ خاتمہ بالخیر کے لیے بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء اسے روزانہ تا حیات کثرت سے پڑھنا خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ عالم سکرات، قبر اور پلسرات کی منزلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ قبر میں ہمیشہ راحت میسر آتی ہے، عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو سکون قلب ہے، کیونکہ اسے ہر نماز کے بعد چند مرتبہ پڑھیے۔ چند مرتبہ پڑھنے سے سکون میسر رہتا ہے۔ قضاء حاجت کے لیے کسی خاص مقصد کو پیش نظر رکھ کر اسے پڑھنا حاجت پوری ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کسی کو کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اپنے گھر میں کسی علیحدہ جگہ پر یا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اس وظیفے کو 1111 مرتبہ پڑھے اور 40 دن تک یہ عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ امن و سلامتی کے لیے جس گھر یا مقام پر جھگڑا رہتا ہو، میاں بیوی میں سلوک اتفاق نہ رہتا ہو، ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے نوبت پہنچتی ہو، اس صورت میں یہ وظیفہ 111 مرتبہ روزانہ 90 دن تک پڑھنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے، 40 یوم تک روزانہ 3125 مرتبہ پڑھے تو پیار اور محبت کی فضا قائم ہوگی، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ شفا امراض کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اکثر بیمار رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے روزانہ 2100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور تادم شفا پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے صحتیاب کر دے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی مریض شدید مرض میں مبتلا ہو تو اس کے لواحقین کو چاہیے کہ مریض کے سہرانے بیٹھ کر تسبیح پر اس طرح یہ وظیفہ پڑھیں کہ تسبیح مریض کے سر سے مس ہوتی رہے اور 700 کی تعداد پوری کریں۔ پھر اس تسبیح کو مریض کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، دوسرے دن پھر اسی طرح پڑھیں، حتیٰ کہ 7 روز تک یہی عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی مرض جاتا رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر خاتمہ بالخیر تو ہو جائے گا۔ جو شخص اس وظیفے کو روزانہ 1100 مرتبہ بعد نماز پڑھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم کی بدولت ہمیشہ تندرست و توانا رہے گا اور وہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس ورد کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے علم اور قوت حافظہ میں اضافہ فرما دے گا۔ اگر کسی کو مرض نسیان ہو تو وہ بھی درست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اسے بلا ناگہ 819 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، دوسرے لوگ اس پر مہربان ہونے لگتے ہیں، ہر امیر و غریب اسے پسند کرتا ہے۔ یعنی اس وظیفے میں تذکیر خلق کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اس اسم کا ذکر بوجہ علم و سخا مشہور ہو جاتا ہے اور شہر بہ شہر عوام و خاص اس کے مدح کرنے لگتے ہیں۔ لہذا ایسا عامل جو تذکیر خلق کی سوچ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس آیت کا عمل کرے
اس آیت کو روزانہ 6250 مرتبہ پڑھے اور 40 دن تک اس کی پڑھائی جاری رکھے، اس کے بعد وہ شخص اس کا عامل بن جائے گا اور لوگ اس کی طرف رجوع کرنے لگیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو سورہ یاسین کے فضائل اور اسم اعظم کے فضائل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔